السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بات کہنی ہے شروع کرنے سے پہلے، میں نے آپ بھائیوں کو بڑا مس کیا ہے واللہ، یہ سچی بات ہے، اور کیونکہ ایک ترتیب بن گئی تھی 2 اتواروں کی، تو وہ ایک اتوار نہیں ہوا، ایسے لگ رہا ہے میں 3-4 مہینے کے بعد آیا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ بھائیوں کے اندر خیر موجود ہے، یقین جانیں، اور چاہ کے بھی آپ جگہ نہیں چھوڑ پاتے۔ تو ابھی جب اذانیں شروع ہو رہی تھی نا، تو ہمارا درس اچھرا میں ختم ہوا تھا، تو پہلے ارادہ یہی تھا کہ اس کو کینسل کر دیا جائے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اب دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ 3 ماہ کا ہمارا کچھ طالب علموں کے ساتھ ایک کورس شروع ہوا ہے، تو وہ جیم پیک سی نہیں، ظہر کے بعد ہوتا ہے، پھر عصر کے بعد ہوتا ہے، تو 3 گھنٹے تقریباً وہ کلاس ہوتی ہے، تو ابھی تقریباً 6 گھنٹے کلاس کے بعد آپ کے پاس آئے، تو لیکن یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے، یقین جانیں، تو میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اسی بنیاد پہ یہاں موجود ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شخص جا رہا ہے نا، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے کیا بتاتے ہو، اسے بتاؤ جا کے، میرے جاننے سے کیا ہوگا، لیکن اس کے جاننے سے محبت بڑھے گی۔ تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس سے محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جب وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو مجھے آپ کا پتہ کوئی نہیں بھائی، لیکن میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہم دین کے بنیادی مطالبات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آج سے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے آپ سے، مجھ سے، ہمارے آباء و اجداد سے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اور اسی وعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ دہرایا، اور اسی وعدے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اپنے ماننے والوں سے 8 مطالبے کرتا ہے، اس میں سے اگر ایک مطالبہ بھی بندہ پورا نہیں کرتا یا اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سمجھ لیں ایک چابی ہے، اور 8 مطالبے اس کے دانت ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دانت ہیں۔ تو چابی کا ہونا جنت کے دروازے کے کھولنے کے لیے کافی، بولے بھائی، کافی نہیں ہے جب تک اس کے دانت پورے نہیں ہیں۔ تو دانت کھڈے ہو جائیں پھر بھی ایک چانس ہے کہ دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن دانت ہے ہی نہیں ہے، پھر تو بالکل چانس نہیں ہے کہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ان 8 مطالبات میں سے 4 کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور آج اس کی قسط نمبر 6 ہے۔ اس میں پہلا مطالبہ وہ علم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ علم۔ تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اب جو کروں گا، جو بولوں گا، علم کے ساتھ کروں گا، علم کے ساتھ بولوں گا، وگرنہ یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کلمہ کے تحت۔ سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اور اس کے اصول کیا ہے؟ علم پہلے ہے، عمل۔ شادی کا حقوق و فرائض کا علم پہلے فرض ہے،
شادی پھر آتی ہے. آپ یہ ترتیب پوری نہیں کر رہے، بیڑا غرق ہو گیا ہمارے گھروں کا، کیونکہ آپ نے کلمے کی پہلی شرط کو توڑ دیا. بچہ پیدا کرنا ہے، پہلے ماں باپ کو جاننا چاہیے کہ اس بچے کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں. یہ علم پہلے ہے، بچہ بعد میں. قربانی کا جانور خریدنا ہے، پہلے اس کا دوندا خریدنا ہے، دوندا نہیں خریدنا ہے، چھوٹا خریدنا ہے، بڑا خریدنا ہے، ٹنڈا خریدنا ہے. علم پہلے ہے، بکرا. تو یہ پہلے نمبر پہ اللہ آپ کو اصول دے رہا ہے. اور ہم نے بتایا تھا دنیا میں بھی کاروباری حوالے سے یہی اصول ہے. پولٹری فارم کھولنا ہے، اللہ سے آپ نے وعدہ کیا تھا پہلے پولٹری فارم کا کیا کروں گا؟ علم لوں گا. وگرنہ یہ بندہ کرپشن کرے گا، وگرنہ یہ بندہ دو نمبری کرے گا، وگرنہ یہ بندہ پروفٹ کی خاطر کیا کرے گا؟ ہمیں مری ہوئی مرغیاں بیچے گا. یہ پنجاب کا سروے ہوا ہے بھائی، یقین کریں میں ڈر گیا، کیونکہ ہم تو سوچتے نہیں ہے نا کہ 50 روپے کا شوارما، جو 50 روپے کا شوارما بک رہا ہے بھائی، کبھی آپ نے سوچا اس کو پیس کیا ہے کہ یار یہ پیسے کتنے لگے ہیں اس پہ؟ ہم نہیں کرتے. اب وہ بریڈ جو ہے 7-8 روپے کی آپ بریڈ لگا لیں، 4 روپے کی 5 روپے کی بریڈ لگا لیں. کسی بندے نے باقاعدہ وزن کیا، اس میں جو گوشت ہوتا ہے، وہ جو چکن ہوتا ہے، کم از کم 25 روپے کا، 20 سے 25 کا پکا پڑتا ہے. پھر وہ پیاز بھی ڈال رہا ہے، پھر گیس بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ سارا ڈال کے بھائی 50 تو کم بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کو شاورما 50 کا مل رہا ہے، کیونکہ ٹرک کے ٹرک پکڑے انہوں نے، مرغیاں مری ہوئی تھی، انہوں نے ضائع کرنے کے بجائے ان کو بانٹتے ہیں، یہ شاورمے والوں کو، یہ برگروں والوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ تو ان کو تو بلک میں گوشت چاہیے ہوتا ہے. یہ کیا بندہ کر رہا ہے؟ اس نے کاروبار کرنے سے پہلے علم حاصل. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مارکیٹوں میں کسی کے لیے لائسنس پتہ کیا ہوتا تھا؟ کہ وہ لین دین حلال حرام کا علم رکھتا ہو تو ہماری مارکیٹ میں دکان کھول سکتا ہے، وگرنہ دکان نہیں کھول سکتا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. ہمارے اصول ہے. کیوں؟ کیونکہ وگرنہ خود حرام کھائے گا، ہماروں کو بھی حرام. دیکھ لو سب کچھ ہے، بے برکتہ رزق ہو گیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پورے محلے میں ایک کریانے کی دکان تھے، اندر جڑا کھاتا وہ خوب کھاتا ہوں سی. جی ہے نا بھائی، یعنی کہ پورے پنڈ کا ایک ہی کھاتے کے اوپر سارا کھاتا لکھا ہوا ہے، پورا پنڈ ایک بندے سے راشن لے رہا ہے. ایسے ہی ہوتا تھا. حالانکہ میری عمر 30 سال ہے، میں نے دیکھا ہے تو بزرگوں نے تو اس سے بھی اچھا وقت دیکھا ہوا ہے. اب ہر گلی میں کریانہ ہے، مطلب مال ودیا کہ کٹیا ہے؟ ودیا نا. ہر گلی میں کریانہ، ہر گلی میں آٹے کا ٹرک اٹل رہا ہے، ہر گلی میں چینی کا ٹرک الٹ رہا ہے. لیکن برکت ہے، مہنگائی در ہونا، کیونکہ اس رزق کے اندر آپ نے یہ پہلا اصول داخل نہیں کیا. جاہل لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جاہل. جب ان کو بتایا جائے کہ یہ بھائی جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اب کام بڑا لیٹ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، اب واپس پلٹنا کیا ہو جاتا ہے؟ اب 50 لاکھ دی جن نے فیکٹری لائی ہے بھائی، تو کہہ ٹھا دے انہوں یا بدل اس کو، یہ چھوٹا کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. اب پتہ چلے گا بھائی وہ جو شعر ہے نا، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید یہ ہے. توحید صرف قبر پرستی کے ساتھ باندھ نہ دو میرے بھائی، کہ توحید صرف یہی ہے بس قبر پہ سجدے نہ کرو، باقی جو مرضی کر لو. توحید یہ ہے دو عالم سے بندہ خفا ہو جائے اللہ کے لیے. اس لیے وہ یاد ہے حدیث آپ کو، بخاری کی حدیث ہے، وہ 3 بندے غار میں قید ہو جاتے ہیں. سنیے بھائی، کس کس نے حدیث سنی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ ساروں نے سنی. اس میں جو تیسرا بندہ ہوتا ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ ٹیل مارتے ہیں لیکن پتھر ہٹتا. تو ایک آخری والا جو بندہ ہے وہ اپنا عمل کون سا دے رہا ہے؟ یہ کاروباری لوگ سنیں، کیونکہ تینوں میں کسی نے نماز پیش نہیں کی، نہ روزہ پیش کیا، نہ حج پیش کیا، نہ عمرہ پیش کیا، نہ قرآن پڑھنا پیش، کسی نے نہیں پیش کیا. تینوں نے کردار پیش کیا اللہ کو. ایک نے ماں باپ کے ساتھ خدمت کا کردار پیش کیا، ایک لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کردار پیش کیا. کردار. کوئی نماز روزہ نہیں پیش کیا. اس کا یہ مطلب نہیں نماز روزے کا فائدہ نہیں، استغفر اللہ. سوال یہ ہے کہ اللہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نمازوں نے یہ پیدا کیا تھا، تمہاری نمازیں یہ پیدا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ ان کی نمازوں نے تو پیدا کیا تھا یہ کردار. تو تیسرا بندہ کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، اللہ اکبر، میں نے مزدور رکھے تھے، ساروں کی مزدوری دے دی تھی، ایک کی، بولے بھائی ایک کی دے نہیں سکا، وہ چلا گیا. اس کا پیسہ میں نے کاروبار میں لگا دیا، کاروبار چھا گیا. لگتا ہے اس کی محنت والا، اخلاص والی ماشاءاللہ اس نے نوکری کی تھی، وہ کاروبار پھیل گیا. بڑی دیر بعد وہ واپس آ کر پیسے. میں نے کہا یہ سارا کاروبار تیرا ہے.
اللہ کے علماء کہتے ہیں ٹیکنیکلی جتنے بڑھتے اتنے دے دو بھائی، اس کا 100 روپیہ 200 روپیہ 200 روپیہ دو، کاروبار تو کیتا بھائی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس نے کہا پیسہ تیرا تھا، تیرے پیسے سے جو کیا یہ سب کچھ کیا. حدیث کے الفاظ ہے، وہ بندہ کہتا ہوں میرا مذاق نہ کر بھئی، ایسے ہی ہے نا ڈی ایچ اے کارنر فیز 1 میں چالو حالت کی فیکٹری، اور بندہ جو ہے ادھر مستری آیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹری تیری ہے، کوئی منن جو آندھی گل بھائی. تو وہ بھی ایسے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا میرے سے مذاق نہ کرو بھائی، مجھے میرے پیسے دو میں گھر جاؤں. اس نے کہا بھائی یہ تیرا ہے. وہ بھی اللہ کا بندہ کو مارے جیسا تھا، ایک شے نہیں چھڈی، سارا لے گیا. اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا عمل اچھا لگا ہے تو ثابت کر، ابھی پتھر ہٹا. اللہ نے پتھر ہٹایا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہو گیا. وجہ میرا ہے ہی نہیں، میرا ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا ہی تھا، اللہ کو واپس کر دیا. وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا دیتے جو دینا بھائی، تو نے کون سا احسان کیا ہے. میں نے بھائی اب انکل جو 100 روپیہ پکڑا دیا، میں کو 100 روپے میں سے 50 کسی کو دے دیا، انکل کہنا نہیں یہ میرا ہے، تو یہ تو بے وقوفی ہے نا بھائی. انکل ایسے نہیں کرتے، الحمدللہ انکل دینے والے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. اچھا میں جب بھی شرطیں دہراتا ہوں وہ 4-5 باتیں اور زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن سمری ہونا سانو تو 2 دن چ گل بھول جاتی ہے بھائی، 2 دن چ. یقین کریں اب ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہے، ویسے میں نے تو بہت زیادہ کی ہے یار، ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے ہیں. یہ سچی بات ہے، صحیح بات ہے. میرے ابھی ایک دوست ہیں، ان کو میں نا تھوڑی دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کہہ کے آیا ہوں کہ یار میرے گھر سے نا وہ میٹرس اٹھا لو. اس نے کہا ہاں وہ ضرورت ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے گھنٹے بعد فون کیا، میں کہا بھول گیا نا؟ کہنا کی بھول گیا؟ میں نہیں بھول گیا تو کہنا نہیں میں بھولیا نہیں جواز صاحب، وہ میں مکان ویکھے نے، وہ کرائے کے مکان کی بھی بات چل رہی تھی. میں نے کہا نہیں وہ نہیں ایک اور گل بھول گیا تو کہنا نہیں کچھ نہیں بھولیا میں میٹرس. کہنا اوہ وہ تو میں بھول گیا. تو بھائی ابھی گھنٹے پہلے والی بات بھول جائے تو میں تو مہینے بعد آ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو فتنہ اتنا مضبوط ہے، یہاں پہ پگانے بنتے ہیں بھائی، پگانے. بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو بھرا ہوا پیپا لے کے جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ تو بگانے ہوتے ہیں، بگانے سمجھتے ہیں بھائی، غبارے، ہوا ہی بھرتی ہے، جوش آ جاتا ہے ان کو، اندر سے وہ پھوکلے ہوتے ہیں. تو فتنے کی باہر ایک سوئی لگتی ہے سب ٹھا ہو جاتا ہے. تو بڑے کم لوگ ہیں جو پیپا بھر کے جاتے ہیں. پیپا سمجھتے ہیں بھائی؟ تو مہینے بعد انشاءاللہ پیپا جب خالی ہونے والا ہوتا ہے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ بھرے رہتے ہیں، وہ مضبوط رہتے ہیں. اللہ ہمیں پیپے والوں میں سے بنائے، غباروں والوں میں سے نہ بنائے. تو پہلا مطالبہ کیا ہے میرے بھائی سارے بولے؟ علم ہے. اس میں آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے؟ میں اللہ جی جہالت کا کیا کرتا ہوں؟ انکار کرتا ہوں، علم کا. یہ پہلا وعدہ ہے آپ بھائی سب کا، میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے. اب آپ کا اگر زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا، بیوی نہیں سن دی، ساس نہیں سن دی، پیو نہیں سنتا، چاچا نہیں سنتا، اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہے. جانو اس بات کو کون غلط ہے کون صحیح ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ، اپنے مزاج کی بنیاد پہ نہیں. یہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب تمہیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ کرنے والا کام یہ ہے تو فوراً پھر کیا کرو؟ توبہ کرو اور رشتے کو ٹھیک کر دو. نہیں کر رہے، وعدہ توڑ رہے ہو بھائی. میرا کام تھا آپ تک بات پہنچانا. دوسرا وعدہ، اس علم حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر اس علم کے ساتھ آپ دوسری شرط نہیں ملاتے. وہ کیا ہے؟ یقین. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ علم تو لے لیا، پتہ نہیں صحیح کہندا کہ نہیں کہندا. تو جتنا مرضی علم آ جائے وہ علم با اثر ہو سکتا. تو یہاں پہ بندہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ یا اللہ میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا انکار کرتا ہوں اور تو نے جو علم بھیجا ہے اس پہ مکمل یقین کا اقرار کرتا ہوں. یہ آپ کا دوسرا وعدہ ہے. اور اس میں اصول کیا ہے؟ جیسے پہلے اصول تھا علم پہلے عمل ہے، اس میں اصول کیا ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے. اصول یہ ہے شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے. آپ کو اپنے بچے پہ شک پیدا ہو گیا، آپ شیطان کے قبضے میں آ گئے. کیونکہ شک آئے تو فوراً پہلی شرط پوری کرو. وہ کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ علم کے ذریعے یا تو شک غلط ثابت ہوگا یا یقین میں بدلے گا. شک میں رہنا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں رکھتا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، کی کرنا ہے؟ نماز توڑ دو. کی کرنا ہے؟ نماز توڑ دینی چاہیے تھی، دوبارہ پڑھو. ہاں جی، اسلام کہتا ہے آپ نے یا تو شک کو یقین میں بدلو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں اور اس کے مطابق پڑھ دو، اللہ قبول کر لیتا. شک میں نہیں رہنا، کیونکہ شک میں بندہ جب رہتا ہے وہ شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی گولی کرا سکتا ہے آپ کو.
کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے، ان کے گھر باقاعدہ میلہ لگ گیا. کیا ہوا جی؟ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہیں. اس نے کیا کہا رات کو؟ اب دیکھیں شیطان نے اس کو گولی کیسے کرائی ہے، کیونکہ شک میں ہے وہ بندہ. ایک دم سے علم آتا ہے نا، وہ بڑی بڑی ریت کی دیواریں ٹھیر ہو جاتی ہیں. علم ایسی طاقت ہوتی ہے. تو وہ بندہ میلے اکٹھے ہو گئے، میڈیا بھی گیا، سارے گئے. انہیں کس طرح پتا تجھے؟ اس نے کہا یہ پیر کا نا نشان بنا ہوا، ادھر سے لے کے نا اس کے دیکھے تقریباً یہاں تک پیر کا نشان تھا، اور وہ پیر بھی ایسے تھوڑا گنبد ٹائپ کا بنا ہوا تھا. اب ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے قد کتنا تھا؟ کہنا پہلے زمانے قد بڑے وڈے وڈے ہوندے سی، میرانے پاکستان جن قد ہوندے سی. اب جتنے آلے دوالے بندے کرتے سارے ہنسنے لگ گئے. یعنی کہ اتنی فضول بات کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ آئے بھی ہوں تو اتنا بڑا پیر ہو سکتا؟ تنو شیطان نے گولی کڑائی ہے، تو سیدھا ہو گیا. کیونکہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں تو وہ میں ہی ہوں. شیطان میرا روپ دھار سکتا؟ جھوٹ تو بول سکتا ہے، جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ خواب میں آئے ہیں. یہ اسی وقت آپ کے لیے ممکن ہے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے مطابق حلیہ جانتے ہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا، ان کی داڑھی کیسی ہے، ان کے بال کیسے ہیں، وہ ہنستے تھے تو کون سی ناڑ جلتی تھی، وہ غصہ کرتے تھے کون سی ناڑ پھڑکتی تھی، جب وہ اونچا ہنستے تھے کھل کے ہنستے تھے کون سے دانت نظر آتے تھے، جب وہ مسکراتے تھے کون سے دانت نظر آتے تھے. ایک ایک چیز ان کی مہر نبوت. کون بھائی بتائے گا؟ یقین کرے میں اس کو انعام دوں گا. کون بھائی بتائے گا کہ مہر نبوت کیسی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقین کریں ہمارے لوگوں کے ذہن میں ٹھپا لگا ہوا تھا، ایسے جیسے مور لگی ہوتی ہے. کوئی بھائی بتائے گا مہر نبوت کیسی تھی؟ کون بتائے گا بھائی؟ نہیں کیسی تھی، کیا تھی، مطلب دکھنے میں کیسی تھی؟ دکھنے میں اللہ رسول محمد یہ مہر نہیں ہے میرے بھائی، یہ انگوٹھی تھی ہمارے نبی کی. یہ مہر نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھنے کے لیے انگوٹھی پہنتے تھے، تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ رسول. تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا خط ہے. یہ مہر نہیں ہے. مہر نبوت تھی کہاں پہ؟ سینے پہ. کہاں پہ تھی؟ ہے جی کمر کے سینٹر میں. دیکھ لیں، پتہ کوئی نہیں ہمیں، معذرت نہیں دیکھ لیں نا، نہیں پتہ نا. کیونکہ بھائی 2 + 2 کتنے ہیں؟ او بولو نا، ٹھک کر کے جواب آیا نا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا نہیں آیا نا. یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ہم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں دکھتے کیسے تھے بھائی، کیسے پتہ آپ کو وہ خواب میں آئے ہیں؟ پھر دوسرا اصول کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ خواب میں آئے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے اگر انہی کے خلاف ہے، جو رسول اللہ کی حدیث ہے، تو یہ رسول اللہ ہو سکتے ہیں؟ اصول ہے نا، سمپل بات ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال تھے، کیا تھے؟ بھورے کلر کے. کیا تھے بھائی؟ یہاں پہ گدی میں تھوڑے سے کیا تھے؟ بال تھے بھورے کلر کے، سیب کی شکل کے. اس کو دیکھ کے صحابہ کیا کہتے تھے؟ یہ مہر نبوت ہے. تو آج آپ کو یہ علم آیا ہے. جب علم آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور بڑھتی ہے. جس سے محبت کرنی ہو نا بھائی، اس کے بارے میں اتنا جاننے کا دل کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جتنا آپ جانتے ہیں محبت، وہ بھی کلمے کا پہلا اصول ہے. وہ کیا ہے؟ علم. اور دوسرا کیا ہے؟ پھر یقین کرنا ہے. تو یقین میں اصول کیا ہے؟ شک شیطان کی طرف سے، یقین اللہ کے. آپ کو اپنی بیوی پہ شک شروع ہو گیا ہے، فوراً علم کے ساتھ اس کو یا تو ختم کرو یا یقین میں بدلو اور سدھے ہو جاؤ. یہ شک میں نہ رہو. جتنا زیادہ رہو گے رشتے بھی خراب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بھی خراب ہوگا. شک میں نہ رہو بھائی. ہمارا نوجوان اس وقت حد درجے کے شکوک میں مبتلا ہے. اس کے بڑے عجیب عجیب سے سوال ہیں، فیس بک دیکھنے کی وجہ سے، یوٹیوب دیکھنے کی وجہ سے. لیکن مولوی کا جو امیج بنایا ہوا ہے نا میڈیا نے یا لوگوں کی نظر، وہ کیا ہے؟ بہو باللہ. مولوی کیا ہے؟ بہو باللہ. مولوی دے نیڑے آؤ تو وہ چک ماردا ہے. یقین کریں میڈیا نے یہی امیج بنایا ہوا ہے. وہ مولوی میڈیا پہ بھی وہ لے کے آتے ہیں جو لڑائی کرتے ہیں. تھوڑی سی بات کرو وہ پیڑ پڑتے ہیں. جان بوجھ کے ایسے مولوی بلاتے ہیں تاکہ نوجوان مولویوں سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، اور یہ سوال ہی نہ پوچھے، یہ کنفیوز رہے. کنفیوز رہنے کی وجہ سے اس کو اپنی طرف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پیاس لگتی ہے نا بھائی، تو پیاس کے لیے بندہ پہ کبھی کبھی ایسے لیول پہ آتا ہے گٹر بھی پی جاتا ہے، کیونکہ زندہ تو رہنا. تو اس لیے سب سے بڑا اصول کیا ہے میرے بھائی؟ علم ہے. علم کے بعد کیا ہے؟ یقین. یقین کے بعد تیسرا اصول کیا ہے؟ قبول. کیا میرے بھائی؟ قبول. قبول میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا.
مسیتی وچ رفع دین کریں گے لیکن ویاہ چ مجرے کرواواں گے، دو کام کٹھے یہ نہیں ہونا۔ ادھر تو عید کے نعرے ماریں گے اور دکان کے اوپر 2 نمبری کریں گے، ہاں صاحب چلدا پھر کی کریے، یہ کام دو نال یہ نہیں ہونا۔ قبول ہے مطلب ٹوٹل قبول ہے، تو اس میں انسان وعدہ کرتا ہے مجھے دین کا ہر جزو کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں، کسی بھی جزو کے انکار کرنے کا انکار کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات کہ میرے بھائی؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی گر جائے پانی میں اس کو ڈبو کے باہر پھینکنا ہے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں وبا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اے کی گل ہوئی، قبول ہے، قبول ہے بھائی، سمجھ آ جائے الحمدللہ، نہ آئے ہم نے تو ویسے سرنڈر کر دیا ہے۔ جدو سرنڈر ہی کر چھڈیا بھائی، جدو غلامی اختیار کر لی ہے تو سوال کریں گے حکمت جاننے کے لیے کریں گے، سمجھ آ جائے الحمدللہ، نہ آئے تو خود کو بچہ تصور کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ بچہ کہتا ہے نا سوچ انگلا کیوں نہ دوا میں کی ہوا ہے، تو بھائی اب اس کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ کرنٹ کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، تجھے بجلی لگ جائے گی، یہ سمجھا نہیں پاتے۔ بس پتر بھروسہ کر، انگلا نہ دے۔ تو دیکھیں نا بچہ ہے نا ماں کے پیٹ میں، بڑی سننے کی بات ہے بھائی، بڑی اچھی بات یاد آئی، ماں کے پیٹ میں بچہ، اگر یہ ہو جاتا کہ ماں بچے سے بات کر لیتی ہے، گفتگو کر سکتی ہے، تو وہ بچے کو بتاتی بیٹا جب تو دنیا میں آئے گا ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑا یہ سب کچھ ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے پاگل ہو گئی کی کار کرتی تھی، اور دنیا کا رنگ صرف ایک ہے اور وہ ہے لال سرخ، کیونکہ وہ تو خون میں رہتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کیونکہ اس نے دیکھی نہیں ہے، وہ پیٹ کے اندر ہے، باہر آتا ہے تو ماں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت دنیا کے پیٹ میں ہیں اور دنیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کہتا ہے بندے جب تو جنتوں میں آئے گا، دودھ کی نہریں ہیں، یہ سارا سین ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے اے کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جیسے اس بچے کو تھوڑی دیر بعد اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں جاہل تھا، جو بتا رہا تھا وہ علم والا ہے، ایسے ہی اللہ کہتا ہے بندے تو نے مجھے قبول کیا ہے کہ علی کل شیء قدیر، یا تو نہ قبول کر، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، نہ مان، اسلام کا انکار کر دے، دین میں زبردستی تو ہے کوئی نہیں ہے، تو نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے تو پھر من و عن قبول کر، شک۔ اور دوسری چیز کیا ہے اسی کے اندر، رسول کیا ہے؟ اچھا بندے ایک بات سن لے میری، داڑھی رکھے گا نا لوگ کی مولوی مولوی کہیں گے، پردہ کرے گا نا لوگ کی ملین ملین کہیں گے، تیرے سے دور ہو جائیں گے، تیرے دوست تجھ سے چھوٹ جائیں گے، جب توحید کا اقرار کرے گا نا لوگ تیرے سے، رشتہ دار تیرے سے ناراض ہو جائیں گے، قبول ہے؟ بندہ کہتا ہے جی قبول ہے، کیا مانا؟ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے ہٹوں گا، لیکن دیکھ لو ٹماٹر مہنگا ہو جائے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑی سی مہنگائی ہو جائے اپنے ملک کے ساتھ کیے گئے وعدے ہم توڑ دیتے، اپنے ملک کو بددعائیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا کہ پاکستان سانو کھواوے یا نہ کھواوے، ہمیں اس پاکستان کے ساتھ رہنا، انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں، ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو پاکستان کا سکھ بھی قبول ہے، پاکستان کا دکھ بھی قبول ہے، ہم ٹل ماریں گے، زور لگائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن جو ہے قبول ہے۔ تو یہ صحابہ نے ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، پیٹ پہ پتھر رکھ رہے ہیں۔ پہلی شہیدہ کون ہے؟ دونوں ٹانگوں کے ساتھ ابو جہل نے اونٹ باندھے، مخالف سمت میں چلا کے چیر دیا، انہوں نے کہا قبول ہے، قبول ہے۔ کیوں؟ بس کہہ دیا نا، زبردستی تو میرے نبی نے کی کوئی نہیں تھی، بیٹے کے سامنے مارا ہے، باپ کو برچھا مارا ہے، اس کی شرمگاہ پہ برچھا مارا ہے اور مار کے رکھ دیا ہے، قبول ہے جی۔ اور ہمارے نبی اس وقت کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، یقین کریں قریب سے گزرے اور صرف ایک جملہ کہا ہے، اے میرے صحابہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی قسم تمہارے لیے سب کچھ انتظار کر رہا ہے، صبر کر جاؤ۔ یہ پہلے شہید تھے میرے بھائی، انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیا؟ قبول ہے۔ تو ہمارے بندے یہ والا جو شرط ہے نا، اچھے خاصے مذہبی بندے نے بھی توڑا ہوا ہے، کیونکہ جب سارا سر سنگیت ہوتا ہے نا تو پھر تو قبول ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے سارے دوڑ جاندے نے، یقین کرے پیچھے کے بھی نہیں کھلوتا ہوں۔ ابھی جب میں باتیں کر رہا ہوں یہ ذہن کی عیاشی ہے کسی کے لیے، کسی کے کان کا چسکا ہے، کسی کو کچھ سکون ملتا ہے، لیکن ابھی میں کہوں کہ آؤ مل کے یہ فلاں کام کرتے ہیں تاکہ محلے میں خیر پیدا ہو، بندہ کو نظر آتا، وہ بولو کلمے کی شرط نہیں پوری کر رہے میرے بھائی، ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کر رہے آپ، تو لامہ پھر دینا
لامت نہیں دینا. میں یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں بھائی یقین کریں, اللہ کرے آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے. اللہ ایک بات کہتا ہے, بندے تو نے کھجل ہونا ہے اس دنیا میں, چاہے تو موسیٰ ہے چاہے تو فرعون ہے, کھجل دونوں نے ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا, غلطی سے ہو گیا, وانٹڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے بھائی, علاقے سے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں, 10 سال نوکری کی ہے, بیابان جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں, ان بنی اسرائیل کو اٹھا کے پھر سڑک صحراؤں کے اندر سے گرمی کے اندر سے گزرے, کھجل نہیں ہو رہے؟ اور فرعون بھی کھجل ہو رہا ہے, وہ کھجل نہیں ہو رہا, ابو جہل بھی کھجل ہو رہا ہے, صحابہ بھی کھجل ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا اور یہ دین دون ہمیں سمجھ نہیں آتا بھائی, یہ نمازیں نموزیں یہ روزے ہمیں نہیں سمجھ آتے, اچھا تجھے کیا لگتا ہے دین چھوڑ کے تجھے سکھ مل جائے گا؟ کھجل تو نے پھر بھی ہونا ہے, 10 گھنٹے کھوتوں کی طرح کام تو نے پھر بھی کرنا ہے. تو بندہ پوچھتا ہے پھر گل کی ہے, گیم کی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ کھجل بندے میرے لیے ہو جا, بس یہ امتحان ہے. فرعون کھجل ہوئے نفس کے لیے ہوا ہے, دنیا کے لیے ہوا ہے. موسیٰ کھجل ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہوئے ہیں, جنتی ہو گئے. فرعون دنیا کے لیے کھجل ہوا, جہنمی ہو گیا. کھجل دونوں ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تیری بیٹی اگر پردہ کرتی ہے تہجد پڑھتی ہے تو اس کو طلاق نہیں ہو سکتی, بھائی ہوگی. کھجل ہو رہے ہیں, میرے لیے صبر کر جا تو جنت ہے. شکوے شکایتیں کرے گا, اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر جائے گا تو فرعون کی سائڈ پہ ہو گیا. کھجل دونوں ہیں. اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی, ان الانسان لفی خسر, انسان بنیادی طور پہ دنیا میں خسارے میں ہے. 50 سال لگا کے کوٹھی بنائی, جس دن انٹر ہونا تھا مر گیا. کتنی کہانیاں یقین کریں, ہمارے پنڈ میں اتنی کہانیاں بکھری پڑی. کتنا بڑا خسارہ ہے یار, 50 سال بندے نے کوٹھی بنانے کے لیے لگا دیے, جس دن افتتاح تھا اسی دن مرا ہے, کوٹھی بھی نہیں دیکھ سکا. اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے؟ نہ آخرت بنی نہ. اچھا بندے نے ٹل مارا, کھوتوں کی طرح کام کیا, کولو کا بیل بن کے کام کیا, بچے سکھ پا جان جو اسی نہیں ویکھیا وا صاحب ساڈے بچے ویکھ جان. محنت کی, 18 سال بعد پتر نو کہے پنیاں تے گھٹ, کی گل نوکراں تیرے کول نہیں گھٹی جاندی؟ ایک جملہ بولا سب ختم, ساری محنت پہ پانی پھر گیا. اس بچے کے ایک جملے نے آپ کو عذاب دکھایا, عذاب, کہ کھو جانے کا عذاب کیا ہوتا ہے. ان کے لیے میں نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, ان کے لیے رشوتیں لی تھیں, ان کے لیے کرپشن کی تھی میں نے یار, اس کے لیے ناکہ لگا کے میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ ان کے سکول کی فیس دینی ہے, اور یہ بچے آج مجھے منہ لگاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان الانسان, خسارہ ہے بندے, خسارہ ہے, کھجل خرابی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, الا الذین آمنوا, ایمان میرے پہ لیا, ان پہ نہ لا, وعملوا الصالحات. وہ کھجل خرابی تو پھر بھی ہونی ہے کہ سردیوں کی سخت راتوں میں کھڑے ہو کر ٹھنڈے پانی سے تجھے وضو کرنا ہے, اور دکان پہ جانے کے لیے بھی تجھے ٹھنڈے پانی سے منہ دھونا ہے. تو میرے لیے دھو لے یار, سمجھ. دکان پہ جان, کچھ مجھے بندے کہتے ہیں نوجوان, جواد بھائی نماز نہیں پڑھی جاتی. میں نے کیوں؟ بہت مشکل ہے. میں کہ 8 گھنٹے سکولے جانا آسان ہے؟ 8 گھنٹے بچہ سکول جاتا ہے, 8 گھنٹے تقریباً, ایسا ہی ہے بھائی. 2 گھنٹے اکیڈمی کے لگاؤ, 10 گھنٹے لگانا اس کے لیے آسان ہے, اور گھنٹہ 5 نمازوں کا نکالنا مشکل ہے. اس کو لگتا ہے دین چھوڑ کے میں کھجل نہیں ہو رہا. کھجل تو پھر بھی ہو رہا ہے, اپنے سے بڑا بیگ چک کے تو پھر بھی جا رہا ہے. کھجل تو پھر بھی ہے. تجھے کیا لگا دین چھوڑ کے تیری کھجل خرابی ختم ہو جائے گی؟ وہ تو ابھی بھی ہے بھائی. تو قبول ہے, کیا ہے؟ قبول ہے بھائی. زمانہ رینج ہوئے, زمانہ راضی ہوئے, ہمیں قبول ہے جب تک اللہ میرے ساتھ. اس لیے ایک شیخ ہیں, انہوں نے 8 سال لگا کر, شیخ یوسف ایسٹس, کیا کمال عالم ہے. ان کو کہتے ہیں وہ ریموٹ کنٹرول ہیں, اس مسلمان لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے, یعنی کبھی کبھی 15 منٹ میں پورا حال مسلمان کر دیتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن 8 سال لگا کے اس بندے نے تحقیق کر کے مسلمان ہوا ہے. تو جب ملیشیا میں تھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا تھا ہمارا, تو میں نے ان سے صرف ایک کال کی, دیکھے اس بندے نے زندگی کھپائی. یہ پادری تھا, میوزیشین تھا, میوزک بجاتا تھا, اچھا خاصا بڑا سنگر تھا, پادری بھی تھا, سنگر بھی تھا, روپیے والے سامی تھی بڑی. تو میں نے کہا شیخ آپ کی زندگی کا نچوڑ وہ دے دیں, کوئی نصیحت کر دیں. کہنے لگا بیٹا اگر تمہارے پاس اللہ ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ کی قسم تمہارے پاس سب کچھ ہے. اور بیٹا اگر تیرے پاس اللہ نہیں ہے, تیرے پاس زمانے کا سب کچھ ہے, اللہ پاک کی قسم تیرے پاس کچھ نہیں ہے. بس میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے.
یہ وہ بندہ میرے بھائی جس نے 8 سال تحقیق میں لگائے ہیں، پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا پہنچا ہے کہ کھجل اللہ کے لیے ہو جاؤ، اس میں چس بڑی ہے، اس میں سکون بڑا ہے۔ اس لیے صحابہ جب جنگ میں لڑتے تھے نا، ساڈے کول تے اگے نہیں ہونا ہوندا، ہم سے تو آگے نہیں ہوا جاتا نا۔ صحابہ جنگ میں شعر پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تمہیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ رب سے ملنے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ یعنی کہ دلیری اتنی آ جاتی ہے بندے میں، اللہ کے آگے سے تلواریں وج رہی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کیا کمال جملہ ان کا، کیونکہ کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کٹ نہیں ہے، لیکن فواد کہاں پہ پا رہے ہیں؟ بستر پہ، اور کہتے ہیں او بزدلو، یہ جملہ ان کا، او بزدلو، اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ اس ڈر سے میدان جنگ میں جا کے میں مر جاؤں گا تو اللہ کی قسم سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا، لیکن دیکھو آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے وہ کیوں نہیں شہید ہوئے میدان جنگ میں؟ کوئی جسم، یعنی وہ جان بوجھ کبھی کبھی جمپ کرتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے، خودکشی تو نہیں کر سکتے، جمپ کرتے تھے کہ مجھے شہادت ملے، لیکن ملی کیوں بھلا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے سیف اللہ، کیا کہا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تلوار باہر بھی میں نے نکالی ہے اور میان میں واپس بھی میں ہی ڈالوں گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بھائی چس آنے لگ جاتی ہے لوگوں کو، زخم کھا کے بھی مزہ آتا ہے، پیروں کی ہڈیوں میں پیڑ ہوتی ہے چل چل کے، لیکن ان کو چس آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جواد بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کو آشنائی نہیں ہے نا، آپ نے چکھا نہیں ہے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے دوسرا اصول یقین ہے، آپ کو یقین کرنا ہوگا، کھجل ہونا ہوگا۔ دنیا کی کھجل ہو کے کیا پا لیا یار آپ نے؟ ہر وقت تو آپ کو ٹینشن رہتی ہے، وال تھاڈے چٹے ہو گئے نے، گوڈے تھاڈے رہ گئے نے، منڈے تھاڈے نہیں سنتے، چیکاں انج مار دیو چوتھے محلے دا بندہ سندا ہے، تھاڈا منڈا سندا، زنانی تھاڈی نہیں سنتی۔ 4000 واری تسی کہہ چکے ہو میری گلاں باہر نہ دسیا کرو، پھر بھی اپنے سارے گھر والے دس دیے، تھوڑا کھجل ہو رہے ہیں یار۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے ہو جا یار، میرے لیے ہو جا، ہو ہی رہا ہے نا، کھجل ہی ہو رہا ہے، میرے لیے ہو جا یار۔ اور جب میرے لیے ہوتا ہے میں وفا کرنے والا ہوں بندے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے اے مرد مجاہد ہر دم تحد نظر، یہ آیت ان اللہ لا یخلف المیعاد رکھ، کہ اللہ اپنا وعدہ توڑتا، بندہ توڑتا ہے، اللہ نہیں توڑتا، اللہ نہیں توڑتا۔ چوتھا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول بھائی سارے بھول گئے انشاءاللہ، کیا بھائی؟ علم میں وعدہ کیا ہے آپ کا؟ جہالت کا کیا ہے؟ پہلے انکار ہوتا ہے پھر اقرار ہوتا ہے۔ جہالت کا کیا ہے بھائی؟ علم کا کیا ہے؟ دوسرا وعدہ کیا ہے بھائی؟ یقین۔ یقین میں انکار کیا ہے؟ شک کا۔ شکوک و شبہات کا کیا ہے بھائی؟ ان کا شک نہیں رکھوں گا دل میں، پورا یقین رکھوں گا تو یقین رکھوں گا، شک آئے گا پہلی شرط پوری کر کے دور کر لوں گا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ قبول ہے، کچھ بھی ہو جائے، سکھا آئے یا گلا آئے، دن آئے یا رات آئے، یا اللہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹوں گا، مجھے قبول ہے۔ جیسے زنانی نہیں اسی قبول کر دے، انج نہیں ہے کہ زنانی صرف سانو تد قبول ہے جدو روٹیاں پکاندی رہے، ان دی لت بھج گئی بیچاری مزدور ہو گئی، تسی کہو اے حوصہ واپس، سانو صرف پکاؤن والی قبول ہے، جڑی پکاؤندی نہیں وہ قبول۔ بھائی جب قبول ہے کہہ دیا ہے، ہن اچھی ہے، نیوی ہے، گٹھی ہے، موٹی ہے، کالی ہے، گوڑی ہے، ٹاڈی ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ یہ ہوتا ہے قبول ہے، کہ اس کے اوپر کچھ بھی مصیبت آئے مجھے قبول ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ ہوتی ہے شادی۔ اور وہ بھی ایسی کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر کو چھوڑوں گی، اللہ یہ کہ اللہ کے خلاف چلا جائے یا اللہ کے رسول کے خلاف چلا جائے۔ تو چوتھا اصول کیا ہے میرے بھائی؟ جب علم بھی آ گیا، یقین بھی آ گیا، قبول بھی کر لیا، تو چوتھا اصول لازم آئے گا، فرما برداری۔ اب سرنڈر کر دو، پھر مان لو، کام کرنا شروع کر دو، پھر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو یہاں پہ انکار کیا ہے؟ نافرمانی کا انکار کرتا ہوں اور فرما برداری کا۔ اب آپ کہتے ہیں جواد بھائی فرما برداری تو بندے سے ہوتی بھائی مکمل ہوتی نہیں ہوتی، تو دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، اللہ نے کہا ہے 51 نیکیاں ہوں 49 برائیاں ہوں جنت میں جاؤ گے، مجاری بات کی بھائی وزن ہونا ہے نا، نیکیوں کیا ہونا ہے؟ وزن ہے۔ نیکیاں بھاری ہو گئی، ادھر گناہ بھی تو ہے، وہ بھاری ہوئے، اور بولو ادھر 51 ہوئی ہیں، ادھر 49 ہوئی ہیں، بندہ جنتی ہے جنمی ہے؟ اللہ کہتا ہے فرما برداری بھی وہ مانگ رہا ہوں بندے جو سستی ہے، وہ بھی سستی ہے،
100/100 مانگ رہا, لیکن آپ کہتے ہو یا اللہ جو 49 ہو گیا تو ادھر 51 ہو گیا تو کام تے خراب ہے. اللہ کہتا ہے توبہ. کیا ہے بھائی؟ توبہ کر لے, کیونکہ جب تو توبہ کرتا ہے گناہ لکھتے ہی نہیں. میں وہ تو ترازو پہ رکھنا تو بعد کی بات ہے, میں لکھتے ہی نہیں ہوں. اگر تو فوراً کیا کر لیتا ہے, صحیح حدیث ہے 6 گھڑیاں فرشتوں نے انتظار کرنا ہوتا ہے. کتنی گھڑیاں بھائی؟ اب وہ 6 منٹ ہیں, 6 دن ہیں, 6 سال ہیں, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. 6 منٹ سمجھ لیں بھائی, اللہ تعالیٰ کی مرضی کو, اللہ کی محبت کو سمجھتے ہوئے, تو 6 منٹ کے اندر اگر آپ توبہ کر لیں وہ اللہ لکھواتے ہی نہیں ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گناہ کیے ہی نہیں ہے اس نے, اللہ یاد بھی نہیں کروائے گا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا. تو اس لیے فرما برداری اللہ مانگ رہا ہے, لیکن بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار یہ تو مکمل ہو نہیں سکتی. تو پہلی بات تو یہ ہے صرف 51 لینے دیں. اچھا ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 51 پہ رہ جانا ہے, آپ نے ٹرائی 100 کی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ تو ایک اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ توبہ. بھائی کچھ بھی ہو, جتنے مرضی گناہ میں ٹھیٹ ہو جائیں, توبہ نہ چھوڑیے گا اللہ کا واسطہ. آپ کو شیطان آ کے پتہ کیا بولے گا, تو چنگی مفت بری لائی ہے, نہ تو نماز پڑھتا ہے نال تو توبہ بھی کری جا رہے ہیں. اس کو کہا ہاں میں لائی ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے بندے تو گناہ کرتا تھک سکتا ہے, میں معاف کرتے تھکتا نہیں. معافی مانگتے رہو. کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے معافی مانگی, رات کو مر گئے, بچ جاؤ گے. معافی نہیں مانگی لیکن مر گئے, پکڑے جاؤ گے. تو سودا کون سا آسان ہے؟ معافی والا آسان سودا بھائی. یہ اللہ پہ چھوڑ دو. آپ کہتے ہو یار آپ صاحب لیکن کل میں پھر کر دینا ہے, کل آنی ہے. یہ شیطان آ رہا ہے تیرے ذہن میں. کیوں؟ اس نے محنت کر کے آپ کو لڑکی کے پیچھے لگوایا, اس نے محنت کر کے آپ کو زانی بنایا, اس نے محنت کر کے آپ کو شرابی بنایا. تو ایک باری کہنا یا اللہ توبہ سب ختم, شیطان کرن دے گا. 20 سال کی محنت میں پانی پھیر دیا تو نے میری, 10 سال کی محنت میں صرف ایک توبہ. اس لیے سب سے نفرت والی شے ہے شیطان کے لیے وہ توبہ, کیونکہ اس کی وجہ سب ختم ہو جاتا ہے. شیطان نے کتنی محنت کی ہے بھائی, باقاعدہ نوکری ہے اس کی کہ اس نے آپ کو گندا کرنا ہے. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں توبہ سب معاف. اچھا دیکھو کھجل شیطان بھی ہو رہا ہے. اللہ کھجل ہو رہا ہے یار. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کبھی انسان جہنم کے اور اس میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے. یعنی ایک نیکی اور یا ایک گناہ تے سیدھی جنم, وہ ایک نیکی کر دیتا ہے اللہ جنت بھیج دیتا ہے. ہن تسی دسو شیطان نو کنی چوبن ہوئے گی. او بھائی ایک بھی نہیں ہے یار. وہ جس نے 100 قتل کیے تھے ابھی کچھ بھی نہیں ہے, مر گیا, کچھ بھی نہیں کیا, مر گیا, جنت میں چلا گیا. تسی دسو شیطان نو کنی تپ چڑی ہونی. وہ 100 کروائے سی یار اندے کول, 100 قتل, یہ پھر بھی بچ گیا. وجہ توبہ. تو توبہ بھی فرما برداری ہے, کیونکہ توبہ کا اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ بندہ سرنڈر کرتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو میرا ڈر تو ہے. اس لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, صحیح حدیث ہے, فرشتوں مجھے بات بتاؤ اس نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ, اللہ کو پتہ ہے لیکن اللہ ہمیں ایک ماحول بنا کے چیز بتا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان ایسے سوچتا ہے نا. وہ کہتے ہیں یا اللہ جہنم تو نہیں دیکھی. تو پھر یہ پناہ مانگ رہا ہے, کیوں؟ یا اللہ اس کا ایمان ہے, جتنا بھی ہے ایمان ہے کہ جہنم ہے, اللہ ہمیں سزا دے سکتا ہے. تو وہ اللہ پھر کہتا ہے گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یار اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے, بہانے. پورن سٹار, یہ نوجوان سمجھیں گے, پورن سٹار تھی نا بھائی جس نے کتے کو پانی پلایا. پورن سٹار کیا ہوتی ہے؟ جسم کا دھندا کرنے والی عورت. اسی نیڑے لاؤں گے انہوں بھائی. وہ پاویں توبہ کر لے, دیکھ لے ٹی وی پہ کافی ایکٹریسز توبہ کرتی ہیں, ہم کیا نیچے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, ڈرامہ کر رہی ہے پبلسٹی اسٹنٹ ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے جسم کا کاروبار کرنے والی, پانی ولی کو نہیں پلایا, کسی اللہ کے بندے کو نہیں پلایا, اس کو پلایا جس کو تم گالی سمجھتے ہو, میں نے معاف کر دیا. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے یار. اچھا سب کو معاف کر دے گا ایسے ہی؟ نہیں, یہ اصول نہیں ہے. لیکن اللہ اس کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ میں محبت کتنی کرتا ہوں, پیار کتنا کرتا ہوں. تو فرما برداری میں توبہ بھی آ جاتی ہے. تو اب تو ہم نے 5واں پوائنٹ بیان کرنا تھا, یہ 4 پہلے کر چکے ہیں. تھوڑا سا انشاءاللہ اس کا آسرا کروا دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. 5واں پوائنٹ کیا ہے میرے بھائی؟ علم آ گیا, یقین آ گیا, قبول بھی ہو گیا, آپ نے عمل بھی شروع کر دیا. لیکن یہ سب ناٹک ہوگا یا ناٹک نہیں, اندروں بھی ہوئی ہے تو باہروں بھی ہوئی ہے. یہ 5ویں شرط بتائے گی. وہ کیا ہے؟ سچائی. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سچائی.
یہاں پہ بندہ مومن منافقت کا انکار کرتا ہے اور مکمل ٹرانسپیرنسی کا، شفافیت کا، سچائی کا اقرار کرتا ہے. یعنی یہ جو کچھ میں باہر سے کر رہا ہوں نا، یہی میں اندر بھی ہوں. نہیں تو رسول اللہ کی مجلس میں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جن کا کفر ابو جہل سے بڑا ہے. اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار. رسول اللہ کے ادھر بیٹھ کے درس سنتا تھا، یہاں پہ سارے کو کہتا تھا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، درس دا ٹائم ہو گیا. یقین کریں، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، درس دا ٹائم ہو گیا. یہ کہتا تھا، لیکن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. اب ابو جہل کو کم عذاب ہے، اس کو زیادہ ہے، کیونکہ ابو جہل نے ایک کام کیا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ ہے سچائی. اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میں مانتا. اللہ کہتا ہے بھلے ہی تو کفر کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن تیری یہ بات اچھی ہے کہ تو جو اندر ہے وہی، یہ تیری بات اچھی ہے، تجھے عذاب دوں گا، تھوڑا دوں گا. لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اچو کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن اندروں کہتا ہے اس کو اللہ 4 گنا عذاب دیتا ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ مشرک تو پکڑا جاتا ہے، وہ تو دشمنی سمجھ آتی ہے، لیکن منافق کی دشمنی سمجھ پتہ نہیں ہوں ساڈے وچ بیٹھا ہوئے. یہ فرقہ میں جنگیں پتہ کیسی ہوتی ہیں؟ فرقوں میں جنگ. یہ مثال اہل حدیث کی مسجد ہے، کوئی بریلوی آ کے بیٹھے گا جسوسی کی نظر سے، سننے کی نظر سے نہیں بیٹھے گا، جان بوجھ کے چبھنے والا سوال کرے گا، مولوی کے پیچھے پڑے گا، لڑائی کروائے گا، فتنہ پڑے گا، اعلان کرے گا مسجد میں سٹے ہونا چاہیے. منافق اوپر سے کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، لیکن اندروں کیا ہے؟ اندروں 2 نمبر آدمی ہے. یہ ہے 5ویں شرط، سب سے اہم شرط. یقین کریں یہ ہے، کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا وہ کیا سمجھے گا؟ الحمدللہ جی میں تو منافق، اس کو تو یہی لگتا ہے. لیکن ایک بات سنیے گا میرے بھائی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے میں منافق ہو ہی نہیں سکتا، یہی منافق ہے. کیونکہ منافق ہی صرف لاپرواہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے. جو منافق نہیں ہوتا وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. یہ نشانی ہے. وہ ہر وقت وہ نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں بتائیں، اس لیے کیونکہ رسول اللہ جب ہوتے تھے تو وہی آ جاتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو مجلس میں بیٹھا ذرا دھیان نال ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ کھوٹا آدمی ہے، ذرا دھیان سے مجلس کرنا، مشاورت کرنا، وہ جو جنگ کی پلاننگ کرنی ہے ذرا ان کو نہ بٹھانا. اللہ تو بتا دیتا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے لسٹ بھی دی صحابہ کو تاکہ میرے بعد کم از کم تھوڑا عرصہ ٹھیک رہے. لسٹ دی، کس کو دی؟ حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امت کے امین ٹھہرائے. ان کے پاس لسٹ تھی، صرف ان کے پاس تھی. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا جی مجلس میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے؟ وہ بس ہاں نہ کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے کسی کا. دیکھو منافق ہے لیکن پردہ پھر بھی کج رہے تے ساڈا چنگا بھلا بھرا ہوندا مسلمان، لیکن اسی اُندی چھڈ دے، صرف ساڈے ہاتھ گل نہ ہونی چاہیے. اب سنیں میرے بھائی، ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں نا منافقت سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے. یعنی کہ یہ جو جملہ ہے نا، یقین کریں یہ جملہ ابو بکر صدیق کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے وقت، دنیا سے جاتے وقت، رخصت ہوتے وقت، سب کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر تیرے احسان نہیں اتار سکا. اللہ اکبر. یہ نبوت کی زبان کہہ رہی ہے. جس کے گھر میں صبح شام فرشتے لینڈنگ کرتے ہیں، جو واحد نبی ہے زمین سے آسمانوں پہ پہنچا ہے، اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تیرے احسان. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اب ابو بکر کا حال دیکھیں. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق جا کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، کیسے منافق ہو گئے، چنگے بھلے مسلمان ہو تم ماشاءاللہ. کہنے لگے یار نبی کی مجلس میں ایمان کچھ اور ہوتا ہے، جب بازاروں میں آئے، گلیوں میں آئے، گھروں میں آئے تو ایمان ہے یہ تو 2 نمبری ہے. آپ دیکھیں نا اس درس میں آپ کا ایمان ماشاءاللہ تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہو جائے، میرا بھی ہو جائے. لیکن ابھی جب آپ نے باہر جانا ہے دکان تو کوئی جھکتا مارن ڈے ہے تو ایمان ڈاؤن ہو جانا ہے. تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ تو 2 نمبری ہے، ویسا تو سین نہیں رہا. ابو بکر نے کہا یار یہ حال تو میرا بھی ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ کیا میں منافق ہو گیا؟ چلو پھر فوراً رسول اللہ کے پاس جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا، ہمارا نبی مسکرا دیے. مسکرائے کیوں تھے؟ صحابہ کی محبت پہ، اللہ کے خوف پہ کہ الحمدللہ چنگی ٹیم تیار کی ہے میں نے.
اچھے لوگ تیار کیے میں نے الحمدللہ. کتنا خوف ہے ان میں, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خوف ہے. اسی کخ نہیں کرتے تھے, ساڈا غرور دیکھو کتنے شیا ہوتا ہے, کچھ کیا بھی نہیں ہے. انہوں نے زندگیاں لوٹا دی ہیں, پورا گھر لے کے آگے رسول اللہ کے پاس تبوک پہ, ہاتھ مارتے ہیں دیوار پہ, کوئی سوئی تو نہیں رہ گی, وہ بھی میں نے رسول اللہ کو جا کے دینی ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کیا چھوڑا گھر میں, اللہ چھوڑا اور اس کا رسول چھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی ڈر رہے ہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اسی 2 نمازاں پڑھ کے فتوے جھاڑ لگ جاندے, اے کافر ہے, اے مشرک جے, اے جنمی جے. اور یہ دیکھیں کس لیول پہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا میرے صحابی یہ ایمان کی فطرت ہے, ایمان کبھی بلند ہوتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. اگر میری مجلس کا ایمان اور تمہارے گھروں کا ایمان برابر ہو جائے, فرشتے گلیوں میں تم سے سلام لینے لگے. یعنی ایمان کا نور اتنا ہو جائے گا تمہیں فرشتے بھی نظر آئیں گے. لیکن ایسا ہو سکتا, تو کبھی ایسا دل کرتا ہے پورا قرآن پڑھ دیں, اور کبھی قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا, یہ ہو جاتا ہے. کبھی دل کرتا ہے ساری رات نماز پڑھتے رہیں, اور کبھی 2 نفل پڑھنے بھاری ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی کیا ہے, کیونکہ اگر ایمان ایک ہی طرح کا رہے تو آزمائش کا دی, ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو آزمائش بنتی ہے. اچھا یہ ہو گئے ابو بکر. ابو بکر کے بعد بیسٹ کون ہے بھائی؟ عمر. میرے بعد نبی ہوتا, اس سے اچھی والی حدیث, ان کی فضیلتیں ہیں, لیکن یہ جو حدیث ہے نا, جس رستے, یعنی کہ عمر کا روب اتنا ہے, شیطان بھی دوڑ جاتا ہے یار, ویسے لیول نہیں ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کوئی موازنہ نہیں ہے. استغفر اللہ. ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں, لیکن وہ نرم طبیعت کے تھے نا. 3 جگہوں پہ ہم پتھر مارتے ہیں, کنکریاں مارتے ہیں, کن کو مارتے ہیں بھائی؟ راہ چاہیا ابراہیم دے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن عمر کے رستے میں شیطان آ جائے دوڑ لگا دیتا ہے. ایسا روب, ایسا ایمان یار, ایک ہی دے دشمن ہے ساڈا شیطان, وہ بھی دوڑن دے ہے. سوچو کتنے پروٹیکٹڈ بندے تھے, کتنی حفاظت والے تھے, اللہ نے کیا دولت عطا کی تھی, ہے کہ نہیں بھائی؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ نے لسٹ دی نا منافقوں کی, عمر بن خطاب جا کے کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. خوف دیکھو, ڈر دیکھو, اور ان کی محنتیں دیکھو. ادھی دنیا میں اسلام پہنچانے والا ڈر کتنا رہا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتانا, لیکن اب چونکہ آپ نے اللہ کی قسم دے دی اور آپ سے امیر المؤمنین ہیں, اللہ کے لیے محبت ہے, تو آپ کا نام اس میں نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو. تو میرے بھائی یہ جو شرط ہے نا 5ویں, تو اگر آپ کو لگتا ہے نا الحمدللہ ساڈے استعانہ کوئی کام نہیں, تو میرے بھائی خوف میں رہنا اور ساتھ ہی یہ امید رکھنا کہ میں نہیں ہوں, یہ دونوں کام ہوں گے تو آپ منافق نہیں ہیں. جنہوں خوف ہے ہی نہیں, اے مولوی صاحب میں ساؤن لگا جی, جو تہاڈا درس پورا ہو جائے تو مجھے جگا دینا, کیونکہ میں تو منافق نہیں, میں تو جو اندروں وہ باہر ہوں. یہ اللہ بتائے گا, تو نہیں. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کہتا ہے تینوں یہ گولیاں دینی نے. کادی گولیاں بھائی؟ ساڈے جٹکڑے جے بندے نا, کادی گولیاں بھائی, تو بیمار ہے یار. میں تو ہٹا کٹا وا, ہوں 8 گھنٹے مزدوری کر کے آیا وا. وہ بھائی تو اپاہج ہو جانا تد ساڈے کو آنا ہے. ڈاکٹر میں ہاں یا تو؟ وہ کیا کہتا ہے, یہی جملہ بولتا ہے نا, وہ ڈاکٹر میں ہوں یا تو ہے؟ ڈاکٹر تو تسی ہو. تو بھائی بیمار ہے تو علاج کر لو, ابھی بچ جاؤ گے, نہیں تو جیسے جیسے کام ودے گا تو یہ نہ ہوئے تیری لات کٹنی پی جائے, تیری باں کٹنی پی جائے. تو اسی طرح رسول اللہ تو چلے گئے بھائی, اب تو وہی نہیں آئے گی کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے. اور ان نشانیوں کی بنیاد پہ ہم نے کسی کو منافق ٹھہرانا بھی نہیں ہے. ہاں اللہ آپ کو 2 باتیں بتا رہا ہے, جب جماعت بناؤ نا, جماعت انتظامیہ بناؤ, یہ علامتیں ان میں نہیں ہونی چاہیے. ہوں گی نا, یہ انتظامیہ کاخ نہیں کر سکتی. سمجھاری بات کی. اور دوسرا, تاکہ تو اپنا تزکیہ کر سکے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں, کہ اگر ابو بکر کو خوف ہے تو ان کو ان نشانیوں کی وجہ سے خوف تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی جیسا خوف نہیں تھا ان میں. عبداللہ بن ابی تو جانتا ہے نا میں بھائی 2 نمبر آدمی ہوں, میں تو انڈیا کی ایجنسی کا بندہ ہوں, اسے تو وہ پتہ ہے. جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری ایجنسیوں نے الحمدللہ, اس لیے دنیا میں ٹاپ کی ایجنسی ہے ہماری ISI, انہوں نے کوئی ادھر ایجنسی ایریا سے, پشاور کی سائڈ سے کہیں سے کوئی بندہ خبر لیک کر رہا تھا. ایریا سارا ان کے کنٹرول میں تھا, ان کو سمجھ نہ آئی خبریں لیک کدھر سے ہو رہی ہیں. وہ امام مسجد تھا, 15 سال سے امامت کرا رہا ہے, را کا ایجنٹ تھا. اس نے 2-4 آیتیں یاد کی ہوئی ہیں, ہاں جی, ایمان مفصل ایمان مجمل سنا دی سونے کو.
یا اللہ ایسے کر کے ایک دم درود بھی کر دیتا تھا. اور یہ تو بڑی فلم ہے یہ. اور وہ کیا تھا؟ راک ایجنٹ. آگے جاہل جب لوگ ہوتے ہیں نا، ایجنٹ آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بتائی ہیں؟ نشانیاں ہمیں بتائیں، کیونکہ رسول اللہ چلے گئے. تمہیں یہ نشانیاں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کو بھی اور اللہ کو امت سے محبت ہے کہ وہی تو بند ہو گئی ہے، اب ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے نشانیاں بتا دیں. تو اب انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اگلی درس میں تھوڑی تفصیل بیان کر دیں گے، لیکن میں آپ کو نشانیاں انشاءاللہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. سورہ المنافقون ہے، یہ منافقوں کے اوپر ہی صورت ہے پوری. آپ ایمان سے دیکھیں گا بھائی، ہر دوسرے بندے میں آپ کو نشانیاں نظر آئیں گی، ہر دوسرے بندے میں. اللہ مجھے محفوظ رکھے، اللہ مجھے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَكُونُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ. جب تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو بڑے سونے پپو بچے لگتے ہیں. یہ قرآن ہے. سونے، بڑا سونا انہوں نے کپڑے، بڑی سونی پگ، خوبصورت لگتے ہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں کہ ساروں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہ سکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، یہ تو جلانے کے کام نہیں آتی. یہ وہ لکڑیاں جن کو ہم دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ منافق آدمی صرف ظاہر پہ توجہ دیتا ہے، باطن کو نظر انداز کر دیتا ہے. ہمارا نوجوان دیکھ لو، پپو بننا چاہتا ہے، اس کو یہ ٹینشن زیادہ ہے میرے بال کیسے لگ رہے ہیں. یہ ٹینشن نہیں ہے وہ بال سنت کے مطابق کٹے ہیں کہ نہیں کٹے. یہ جو ہم پیالہ کٹ کراتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے منع فرمایا. پیالہ کٹ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے. اس کو اس کا خیال نہیں ہے. خیال کیا ہے؟ پف صحیح بنے کہ نہیں. ہیلمٹ نہیں پانا، میرے وال خراب ہو جاتے ہیں. جیکٹ میں نے کون سی ڈالی ہے؟ شاہ رخ خان جیسی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ سلمان خان والا میں نے کڑا پہنا ہے کہ نہیں پہننا ہے؟ سنجے دت جیسا میں نے 4 بٹن کھولے ہیں کہ نہیں کھولے ہیں؟ اس کو پرواہ آئے گی. ہر گزرتے شیشے میں، گاڑی کے شیشے میں اپنے بال دیکھ کے چیک کرے گا، لیکن اپنا اندر کبھی چیک کرتا؟ اللہ کہہ رہا ہے پہلی نشانی ہے منافق ہے. کیونکہ اندر کون چیک کرتا ہے؟ جس کا اندر کچھ ہے. اندر ہے ہی نہیں کچھ تو چیک کی کرنا ہے؟ بھائی تھاڈے گھر کھ نہیں تے لتاں کھول کے سوو گے نا. کیا خیال ہے؟ آزاد ہو کے سوو گے. بلکہ چور آئے گا تانوں 50 روپیہ دے کے جائے گا، یار کھا لیں کچھ، بھائی تیرے گھر کچھ ہے ہی نہیں یار، ہے کہ نہیں؟ تو جن دے گھر خزانے نے ہیرے، کرپشن دا پیسہ سارے لینٹر چو کرپشن دا پیسہ پیا ہے، انہوں تو نیند نہیں آنی. کیوں بھائی؟ بچانا کنے ہے؟ یہی اندر کا کام ہے نا. خزانہ ہے، اس بندے کو چین آتا، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہیں میں تکبر والا نہیں ہو گیا، وہ کہیں میرے میں غرور تو نہیں آ گیا، وہ کہیں میں 2 نمبری تو نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی نشانی ہے. سارا دھیان ویاہ کرتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ نک کیویں دا ہے، کان کیویں دے نے، اکھاں کیویں دیاں نے. مجال ہے کوئی بندہ ویکھے. ایک بندے نے شادی کے لیے پیغام بھیجا، دیکھو یہ ہوتے ہیں مومن. اس نے کہا مغرب ٹائم تھاڈے گھر آواں گے، این مغرب ٹائم. وہ گیا ہے، خاتون لیٹ آئی ہے. وہ جو لڑکی آنی تھی نا چائے وغیرہ لے کر، وہ لیٹ آئی کافی. جب لیٹ آئی بیٹھی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا لیٹ کیوں آئے ہو؟ جی میں نماز پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا رشتہ پکا. کیا آپ نے تو تحقیق نہیں؟ انہیں کہا مغرب ٹائم جان بوجھ کے آئے کیونکہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جے تم ساڈے دھیان چو لگ جاندی بھلیے لوگ ایسی گل بھی نہیں کرنی چاہتے واپس، لیکن تو نے ہمارا خیال نہیں کیا، تو نے اللہ کا خیال کیا، رشتہ پکا. یہ ہوتا ہے مومن. لیکن منافق ہائے پتہ نہیں رشتے ہی نہ انکار ہو جائے، ہائے جھاڑو پھیر دے، وہ تھوڑا ترونکا لا دے، وہ ویکھی باہر گڈی سے. یہ رہتی ہے نا ٹینشن. ہمیں صرف ظاہر کی ٹینشن رہتی ہے، اندر کیا ہے اس کی ٹینشن. حاجی صاحب تسی سارے دے سامنے گالا گولا کڈ دیندے، تہاڈی مہربانی جی. ہن پرونے آ رہے ہیں گالا نہ کڈنا. جدو ٹرے جان گے نا پھر بھاویں جو مرضی کرو، گالا نہ کڈنا تھوڑی دیر. یہ ہو رہا ہوتا گھر میں. اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے یہ منافق ہے. اس کی ایک نشانی ہے. سارا دھیان کیا ہے؟ ظاہر پہ دھیان ہے. گاڑ کیسے ہو، گاڑی کیسے ہو، بنگلہ آپ کسی سے پوچھ لیں. یقین کریں ایک بچی ہے، اس کا باقاعدہ پھر ٹی وی نے جا کے انٹرویو کیا ہے. اس بچی سے پوچھا بیٹا تم کیسا بننا چاہتی ہو؟ کہتی میں سید فاطمہ کی طرح بننا چاہتی ہوں. کیا بننا چاہتی ہوں؟ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بننا چاہتی ہوں. آپ کے بچے یہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے پتہ نہیں نام ہی سیدھا ہوتا کہ نہیں. ٹی وی انٹرویو بندہ کر رہا ہے. علی کون ہے؟ تقریباً بچوں نے کہا اللہ کے نبی ہیں. یہی نہیں پتا علی کون ہے یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا دھیان کدھر ہے؟ بولے بھائی 8 گھنٹے سکول جان کے دھیان ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے ATM مشین بنے گا انشاءاللہ 16 پڑھ کے.
پھر ATM مشین میں ہم پیسے گھساتے رہیں گے 16 سال بعد جب یہ کو چبارہ ڈالنے کے قابل ہو جائے گا ہمارا، پھر پیسے نکال لیں گے اس کے اندر سے. 8 گھنٹے بھیج رہے ہیں اس کے لیے، لیکن صبح فجر کے لیے ماں جگاتی چاہے نہیں کوئی گل نہیں ہے سون دے وے، آئے نے 8 گھنٹے اسکول پڑھنا ہے. اللہ کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اسکول چھوڑتی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا دھیان ان کا ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ دھیان دیتے نہیں دیتے. پہلی نشانی. دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ تمہارے دشمن ہیں اور اللہ ہلاک کرے انہیں. قاتلہم اللہ، کیوں ہلاک کرے؟ یہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بھی بدلے. بولے بھائی نبی کی مجلس، یار کیا قرآن پڑھتے ہوں گے ہمارے نبی، کیا دعائیں کرتے ہوں گے. سوچیں تو صحیح ہے، قیام اللیل امام کعبہ 1450 سال بعد کرتا ہے، رونا آ جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جب رسول اللہ قیام اللیل کرتے ہوں گے کیا رونا آئے گا. کچڑ ہو جاتا تھا مسجد میں، کچڑ، کیونکہ مسجد کچی ہے، رو کے کیچڑ ہو جاتا تھا. لیکن یہ بدلے. دوسری نشانی اللہ بتا رہا ہے منافق آدمی پہ درس کا اثر نہیں ہوتا. قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اور ٹھیٹ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ پورے درس تو بعد کہ میں درس لگیا ہے، مولوی دا ٹھڈ ویکھی. صحیح بات ہے، بندے رو رہے ہیں، بندے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھڈ ویکھی مولوی دا. کرپشن دا پاشا کھا کھا کے انہوں دی شکل تے ویکھ، تو کہہ رہا درس کیویں دا ہویا ہے. انا للہ و انا راجعون. سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ اس پہ درس کا اثر ہے. مومن آدمی ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی ایک بات پڑھ کے بھی رو پڑتا ہے، یہ پورا قرآن پڑھ کے قادیانی ہو جاتا ہے. قادیانی آپ کو والے کہاں سے دیتے ہیں بھائی؟ قرآن سے. قرآن پڑھا قادیانی ہو گیا، نبی چھوڑ گیا. اور یہ بندہ کہ ایک بات پڑھی ہے مومن والے نے اور ایک بات پڑھ کے بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے کہ یار کیا بات کہہ دی کسی. یہ دوسری نشانی اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کانتے جوں نہیں رینگ دی، جنہ مرضی چیکا مار لو انہوں اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کچھ ہے ہی نہیں جڑی ہل جل کرے. اندر کچھ ہوگا تو ہل جل ہوگا نا بھائی. تیسری نشانی اللہ اکبر، وہ کیا ہے کہ جب انہیں توبہ کے لیے بلایا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے توبہ کر دیں گے، استغفار کر دیں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ پتہ کہتے ہیں یہ یقین کرے آیت کا ہے، یہ ایسے کہتے ہیں کادی توبہ بھائی اسی کی کیتا ہے، مدینے تے تسی قبضہ کر لیا ہے، گدی تسی ساڈی تے بہ گئے ہو، سانو کہن دے ہو کہ اسی توبہ کریے. چوتھی نشانی اللہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ غلطی مانتے. ہائے قسم سے مجال ہے کوئی بندہ ادھر سے بھی رکشہ آ رہا ہے ادھر سے بھی رکشہ آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ لڑائی ہون رہی ہے، کوئی مانتا ہے کہ ایک دن کی غلطی ہے؟ مانتا ہے بھائی کوئی؟ وہ ایک دن ہے نا، کی خیال ہے؟ تسی کوڑا سٹیا اینج کرے گلیوں باہر اور کسی دوجے دے ویڑے سے جا کے انہیں تانوں آ کے لامہ دے چھڑا، چل ٹھیک ہے تجاب ڈگ گیا ہے، کی ہو گیا ہے؟ غلطی مانتے. اللہ کہتا ہے منافق نہیں مانتا، ان دی بتی دنداں تو جو نکل آئے نا وہ کہنا مار جو، مننا نہیں. یقین کرے رشتے آپ کے پہاڑ جیسے مضبوط ہو جائیں گے اگر بندہ غلطی مان لے. بیوی کہہ دے بھی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اگر میں صحیح بھی ہوں پھر بھی میں معافی مانگتی ہوں تو معاف کر دے. یہ ہوتا ہے مومن، رشتے بچا لیتا ہے. جو ٹھیٹھ آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی سی غلطی کو کیا کرتا ہے؟ ایسا ولیٹتا ہے، ایسا پنڈا بناتا ہے، وہ ذرے کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے. تسی پتہ انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں اکھاں کڈ کے گل کیتی منو. بندہ پوچھے کون ہے تو؟ وہ 2 دفعہ پیشاب کے رستے سے ہو کے تو دنیا میں آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ کسی نے تجھے آنکھیں نکال دی ہے؟ تو کون ہے تو بھائی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جس نطفے سے تو بنا ہے نا تو اسے ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. اگر اللہ یہ والا طریقہ اپنا لے جو زنانی کو اپنایا ہے تو قدم نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے اندر کیونکہ کچھ ہے کوئی نہیں تو اس کو یہ سمجھ پاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ منافق. پانچویں نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عادتاً جھوٹ بولتا ہے. ایک ہوتا ہے مہینے چکدی وری منہ نکل گیا، وہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے پھر سینہ زوری کرتا ہے. اس کو بولا جھوٹ بول کے نہ ویچیا کر یار. حافظ صاحب جھوٹ بولے بغیر ویچ کے بکھاؤ، لو ویچو. ایک گاہ کھوچل ہو گئے نے، اے نہیں مانتے کسی دی. میں کہتا ہوں اللہ کتے کو رزق دے رہا ہے، تیرا یہ ایمان نہیں ہے تو سچ بولے گا تجھے رزق ملے گا؟ تو نے دوسری شرط توڑ دی ہے، تجھے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا.
مجھے کسی نے کہا نا صاحب وقت کیویں لنگے گا, میں کہا جی میں پہلے لنگ گیا, تو تے 25 سال تو یہی کہہ رہے ہیں وقت کیویں لنگے گا, جے لنگ ہو گئے تے رہندے. کتنا پیارا جملہ یار, یہ صحیح بات, جے لنگ ہو گیا تے رہندا, یہ رہندے بھی نہیں. دیکھو انڈیا کتنا بڑا ہے, یہ معجزہ ہے میرے بھائی. 20% مسلمان 80% ہندو, اسی پاکستان لے لیا ہے, جو ہو گیا نا تو اور بھی بڑا کچھ ہو سکتا. یہی کہتا رہتا کیویں ہوگا کیویں ہوگا کیویں ہوئے گا, وہ 25 سال لنگ گئے کہہ کے, ہو گیا نا. تیری دھی بھی آئے گئی, پتر بھی, حالانکہ تو ریڑھی چلاؤندا ہے, ہو گیا نا. اللہ کہہ رہے اتنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے دکھائی ہیں, وہ حالی تو سیدھا نہیں ہوا یار. میری رحمتاں کھا کے تیرے دند ٹوٹ گئے نے, تیرا شکر نہیں نکلیا. دانت ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے, شکر نکلتا, شکر نہیں نکلتا. تو عادتاً جھوٹا ہو گیا ہے. یہ کیا ہے منافق کی نشانی, یعنی کہ جو بندہ کہتا ہے جواد بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں میرے لیے دعا کریں, یہ منافق نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات, یہ کیونکہ اس کو ڈر ہے, یہ معافی مانگتا ہے. لیکن جو ڈٹ جاتا ہے, ان دے بغیر حوصلہ بیچ ہی نہیں سکتے, بولنا پیندا, تھوڑا بہت جو کرنا پیندا, یہ منافق ہوتا ہے. اچھا تسی پٹی ہوندے ہو تو تسی کہندے اسی راجپوت ہوندے ہاں, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیران کر دینے والا جھوٹ وہ جھوٹ ہے کہ انسان اپنی نسبت کسی ایسے باپ کی طرف کرے جو اس کا نہیں ہے. اور ہمارے لوگ عام طور پہ ہم ہی چودھری ہوئے نا, کیونکہ تسی گڈی کٹا لیے ٹوٹی تو چودھری ہو گئے ہیں. کیونکہ ہمارے قبیلے کہاں سے چلتے ہیں, کسی بڑے فرد سے چلتے ہیں, اس سے کیا چلتا ہے, پورا قبیلہ چلتا ہے. پٹی ہو تے پٹی رہو, مسلی ہو نا, مسلم شیخ ہو, مسلم شیخ ہونے دے فخر کرو, الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلم شیخ بنایا ہے. جو اپنے قبیلہ بدلتا ہے, ہاں جی, تھوڑی مچھ وڈی رکھ کے راجپوت ہو جاتا ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے. سمجھ آ رہی بات کی بھائی. آپ کے میرے گھر آئے, ہم عام طور پہ جھوٹ بول دیتے ہیں, کھانا کھا لو, میں کھا کے آیا, ایسے کہہ دیتے ہیں, حالانکہ بھوک ہے. رسول اللہ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو, یہ جھوٹ ہے, اللہ نے جھوٹ لکھا ہے. ایک صحابیہ ایسے کر رہی تھی بچے کو, آجا تجھے میں چجی دیتی ہوں, آجا. وہ آ نہیں رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے چجی دینی تھی اس کو, کہا یا رسول اللہ دینی تھی. آپ نے کہا اگر نہیں دینی تھی یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا, کیونکہ اللہ کہتا ہے لعنت ہے جھوٹے والے پہ, کیونکہ جس سینے میں حق ہو وہاں پہ جھوٹ ہو سکتا, وہ جہاں پہ اللہ رہتا ہو اور اللہ کے الحق, اس کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا. دوسری نشانی کیا ہے, امانت میں کیا کرتا ہے, خیانت کرتا ہے. ہم نے امانت میں خیانت پتہ کیا سمجھی ہوئی ہے, میں تانوں ایک گلاس دیتا ہے تو یہ گلاس این جی مینوں واپس کر دو, بس یہی امانت میں امانت ہوتی ہے. بھائی صرف یہ نہیں ہوتی, میں تانوں رکھیا نوکری تے 8 گھنٹے تانوں میں 1000 روپیہ دے رہے ہیں, 8 گھنٹے تم میرے ہو. سمجھ آ رہی بات کی. اگر میری اجازت کے بغیر تو سگریٹ پین گیا 2 گھنٹے لا کے آ گئے ہیں, وہ پیسہ تیرے لیے حرام ہے, کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر تو یہ کر سکتا نہیں, کر سکتا. تسی ایمان نال دسو مزدور دے سر تے نہ کھلو, یہ کام ہوئے گا؟ دسو بھائی کام ہوئے گا؟ کیونکہ مزدور بے ایمان ہو چکا ہے. صرف ہمارا مزدور ایماندار ہو جائے نا, آپ اسے اگر اکیلے کمرے میں چھوڑ دینا کہ ٹوٹی ٹھیک کر دے, پکی گل ہے 2 نمبری کرے گا, خراب کر کے جائے گا, اسی جدو بات چوے گا نا بھی ٹپکن ڈئی, لیکن سر تے کھلو گئے تو ٹھیک کرنی انہیں, ورنہ یہ بے ایمانی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی, یہ بے ایمانی ہوتی ہے. بندہ کیا سمجھ رہا ہے میں عبادتیں کر رہا ہوں, ہوٹل پہ بندہ ہے, مغل آئی اسپتال ہے ایک, میں وہاں پہ گیا تو تیرے کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہے, تو میں نے کہا السلام علیکم, ذکر کر رہا ہے. میں نے کہا السلام علیکم, اور تھوڑی دیر بعد وہ تو ذکر بھی نہیں کرن دیں آواز صاحب, اور میں کہا گناہ کر رہا ہے تو, کیونکہ یہاں پہ بیٹھنے کے روپیے مل رہے ہیں تجھے. اپنی ڈیوٹی کرنا فرض ہے, ذکر کرنا نفل ہے. یہ کون سا ذکر کر رہا تو, اپنے روپیے حلال کر, اپنی روزی حلال کر. تجھے تو کھڑا ہونا چاہیے, اہلاً وسہلاً کہنا چاہیے, اسمائل کر کے سلام کرنا چاہیے, تاکہ تیرے پیسے میں اور برکت پیدا ہو. یہ ایمانداری ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مالک کے لیے دن رات ایک کر دینا ہے, جو میری پلیٹ کے اندر نمک پیدا کر رہا ہے. نمک حلالی سمجھتے ہیں بھائی, اسی کو نمک حلالی بولتے ہیں. ساڈے کو اینا کام لے آ رہا ہے, اینا کام لے تو نہ کر, چھڈ دے بھائی. جو شرطیں اس نے رکھی ہیں اس شرطوں پہ آپ نہیں ہیں, آپ بے ایمان ہیں. بوٹی کرنا, ہمارے نوجوان کیا عبادت سمجھ کے نقل کروا رہے ہوتے ہیں, گناہ عظیم کر رہے ہیں وہ, یہی بے ایمانی ہوتی ہے. کیونکہ استاد نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, ادھر ادھر دیکھنا, نقل کروانا, اور ہم کیا کہتے ہیں ہائے منڈے کا سال بچ جائے گا. وہ اے منڈا اگر برج بنائے گا نا, وہ برج 5 سال سے پہلے ٹوٹے گا, کیوں کرپٹ ہے یہ ٹھیک طرح سے پاس ہوا 2 نمبر ہے. آپ ایمان سے بتائیں جو نقل کر کے پاس ہوا ہے, اپنی بہن بیٹی کو اس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے؟
وہ لے کے جاؤ گے پتہ نہیں سانو اسی کہے کہ چھری نال کھول او پاویں قتل کر چھڈ میری دنانی نے. تو آپ نے خود کروایا ایسا کیونکہ یہ بندہ بے ایمان ہے. تیسری چیز وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے. زبان تو ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. یہ آپ نے مجھے کہہ دیا جواب بھائی میں 5 منٹ بعد کال کرتا ہوں, فرشتے وعدہ لکھتے ہیں. یہ آپ نے 6 منٹ میں کیا, گنہگار ہیں آپ. خدا کا وعدہ دھیان سے بنا, میں تقریباً 5 منٹ میں کرتا ہوں تو اب 10 بھی ہو سکتے ہیں, 15 بھی. دھیان سے بول لیں, دھیان سے بول لیں, کیونکہ مسلمان نے جو کہہ دیا نا, یہ اللہ کی قسم, یہ کہنے کی مسلمان کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کی زبان اس کا وعدہ ہوتا ہے. اور میں نے یقین کریں راتوں کو رونے والے دیکھے ہیں, عبادتوں والے دیکھے ہیں, زبان والا بندہ مجھے شاید ہی زندگی میں کبھی ملا ہو جو کہہ دینا مر جائے اس کے لیے. ایسے بندے نہیں ہیں. زبان ختم ہو گیا ہے. پیو کو اپنے خون پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کو 50 روپے دہی لینے بھیجتا ہے, بعد میں گجرا سے پوچھتا ہے میرا منڈا کنے دی دہی لے کے گیا ہے. پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ وہ کہتا ہے 40 دی لے کے گیا, 10 روپے کھا گیا. جی زبان نہیں رہی ہمارے معاشرے میں, ختم ہو گئی ہے. آپ یقین سے کہہ ہی نہیں سکتے میں نے یہ کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا. آپ بار بار فون کرو گے, کر دیتے ہی, وہ کر دیتے ہی, وہ کر دیتے ہی, کیونکہ زبان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی بھائی. تو یہ کیا کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, وعدہ توڑ دیتا ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے, جو اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرتا ہے, بھائی دیکھیں وعدہ اگر آپ نے توڑنا ہے نا تو آپ نے بندے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ڈیل قائم نہیں رہ سکتی, میرا یہ مسئلہ ہو گیا, میں وعدہ توڑ رہا ہوں, تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن میری وجہ سے وعدہ قائم ہے لیکن آپ نے توڑ دیا, پاویں تہاڈا جو بھی مسئلہ بن گیا, یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالنا ہے کہ تو نے وعدہ توڑا تھا. میں نے کہا بھائی یہ پیسے لے لو, 5 تاریخ پیسے, تم نے کیا کہا وعدہ واپس کرنا ہے, 5 دی 6 ہو گئی, ہن میں تہاڈے پیچھے پھرن ڈیا لیکن تو مینوں لبدا ہی نہیں, میں ذلیل ہو رہا ہوں تجھے پیسے دے کے. اللہ کی قسم اس کے لیے بندے کے لیے حدیث سن لیں, بخاری کی حدیث ہے یہ, جس نے مسلمان سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ پورا نہیں کیا, توڑ دیا, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم سارے وعدے میں ڈھمپے ہوئے ہیں. بندے اور اللہ کا ایک وعدہ ہے, امتی اور رسول اللہ کا ایک وعدہ ہے, ماں باپ کا اولاد کا ایک وعدہ ہے, بہن کا بھائی کے ساتھ ایک وعدہ ہے, دکاندار کا گاہک کے ساتھ ایک وعدہ. ہم سارے وعدوں کے اندر ہیں. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے دکاندار کا اور گاہک کا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا, تم مجھے اچھی چیز دو گے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ وعدہ ہے. آپ نے 2 نمبر چیز دی لیکن اس کو بتایا, آپ نے وعدہ توڑا ہے, کیونکہ اس نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے کہ یہ بندہ مجھے چیز اچھی دے گا. جس دن میں نے ریڈی والے کو کہا نا تو آپ کے چون کے پا دے مالٹے, اس دن وہ خراب ہوتے ہیں. خود نہ ڈالیں. وہ کیا کہتا ہے, آپ ہی پاؤ گے تو 100 روپے, اسی پاؤں گے تو 80 روپے. تو بھائی 10 کے پا دے نا, 10 کے پا دے. ٹھیک ہے کہ بھائی میں خراب والا ڈال رہا ہوں تو 80 روپے ملیں گے, اچھے والے لینے تو 100 روپے ملیں گے. ایسے بیچو, 2 نمبری نہ کرو. تو چوتھی چیز کیا ہے یہ سنیے گا بھائی. اللہ, ابھی میں گلی میں آ رہا تھا, 4 سال کا بچہ گالیاں دے رہا تھا, 4 سال کا بچہ. وہ کیا ہے, اس کو تھوڑا سا پریشر پڑے منافق کو, یہ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا پریشر پڑے اس پہ پیر آ جائے, تھوڑی سی لڑائی ہو جائے, سب سے پہلے منہ سے گال نکلتی ہے, تیری پہن دی, تیری ماں دی. یہ رسول اللہ نے حدیث بتائی. اور آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 نشانیاں ہیں, جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے اور گالی دیتا ہے, خالص منافق ہے. خالص, یہ لفظ یوز کیا رسول اللہ نے, خالص منافق ہے, دیسی گھی والا. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ بندہ منافق ہے. ہاں یہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہے تو وہ کمزور ایمان والا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ کرنے کے بعد سینہ زوری کر رہا ہے تو یہ منافق ہے. اور آخری نشانی میرے بھائی معاف کر دو گے مجھے؟ ہے جی, اور بولو نا یار, معاف نہیں کر رہے, معاف کر دو گے بھائی؟ ہیلو, معاف کر دو گے بھائی؟ آج کے دور میں مولوی کو سننا بڑا مشکل کام ہے. آخری حدیث, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز اس پہ بھاری ہوتی ہے. اچھا یہ نہیں کہا وہ پڑھتا نہیں ہے, یہ نہیں کہا, کیونکہ اگر پڑھتا نہیں ہے نا پھر بندے نے کہنا سی کہ گالی موک گئی. نہیں, یہاں پہ بات ہو رہی ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ پاتا, یہ منافق. فجر اور بولے بھائی, کیونکہ ایمان اگر ہوگا تو کمبل اتارنا آسان ہے. ایمان اگر کمزور ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو کمبل اترتا. اسی بار بار رضائی نو انجن کرتے رہتے, کتوں ہوا آ رہی ہے. سمجھا رہی بات کی, چھوڑا نہیں جاتا. اب ایک عالم سے کسی نے پوچھا یہ صبح کا جو وقت ہے جو سیر کرتا ہے اس کو پتا ہے, ہم نے تو بڑی مدت ہو گیا آسمان ہی نہیں دیکھا بھائی, لاہوریوں نے تو آسمان نہیں دیکھا.
تاروں والا آسمان آپ نے کب دیکھا آخری دفعہ؟ صبح صبح تھوڑا سا نظر آ جاتا ہے اچھے والا، کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ صبح جو ٹائم ہے نا، ایسا ٹائم کوئی نہیں ہوتا، بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یعنی شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، جو واک کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، اور دل بھی سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت منافق سو رہا ہوتا ہے اور مومن صرف جاگ رہا ہے، منافق کی نحوست فضا میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ وقت سب سے بابرکت، اور رسول اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ میں اللہ کی قسم آپ کو ایک ٹپ بتا رہا ہوں، رات کا 10 گھنٹے کا کام صبح کا گھنٹے میں ہو جاتا ہے، کر کے دیکھ لو۔ میں نے جب پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے میں رات کو بیٹھنے بناؤں 6 یا 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، صبح بناؤں پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی دعا ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن اللہ نے کہا کہ قرآن اس وقت جو فجر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے باقاعدہ آتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے فجر کے جو وقت کو۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ اکثر لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ ویسے ہی قدرتی طور پہ ہی صبح پڑھتے ہیں، یاد ہے پڑھنا ہے صبح، یار نہیں اٹھے تو پھر نہیں پڑھنا۔ اس لیے رمضان کی پہلا جو صبح ہوتی ہے نا سحری فجر، اس ٹائم ماشاءاللہ اگلی لائن ساری قرآن والی پڑھی ہوتی، وقت ہی ایسا۔ تو اب آخری بات کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو بھائی نفاق کو مطلب ہوتا ہے دو منہ والا۔ نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو منہ والا، یعنی کہ ادھر سے اگر کوئی آیا تو ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر سے آیا تو مسلمانوں کی طرف فائدہ نظر آیا تو مسلمان ہو جاؤ، ہاں جی، کافروں کی طرف فائدہ نظر آیا تو کافر ہو جاؤ، انڈیا اوپر جا رہا ہے تو انڈیا کے ساتھ ہو جاؤ، پاکستان اوپر جا رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں سائڈ۔ ایجنڈا کیا ہے؟ میری جان میرا مال محفوظ رہے، جدھر میرا مال میری جان محفوظ ہے میں ادھر ہوں۔ اس کا علاج اللہ نے کیا بتایا سورہ منافقون میں؟ نفاق کا علاج ہے انفاق۔ دیکھیں لفظ بھی کتنا قریب ہے، نفاق کا کیا علاج ہے؟ انفاق۔ نفاق والا بندہ اپنا مال پروٹیکٹ کرتا ہے، انفاق ہوتا ہے مال خرچ کرو۔ جتنا یہ بندہ اپنی توانائیاں دین کے لیے لگائے گا، دوسروں کے لیے لگائے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان پیدا کرے گا اور نفاق کو اس کے دل سے ضائع کر دے گا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں روکو نہیں، دینا شروع کر دو۔ اس لیے صحابہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہودی کے پاس نوکری کرتے ہیں، کلو کھجوریں لیتے ہیں، ادھی کھجوریں گھر لے جاتے ہیں اور ادھی رسول اللہ کو جا کے دیتا ہے۔ وجہ ذرہ بھی اگر ہے نا نفاق کا، اللہ وہ بھی ضائع کرتا ہے، وہ بھی ختم کرتا ہے۔ جو بندہ، اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، مسجد کے پکے ٹھیک کرو، آ کے مسجد کی بتیاں ٹھیک کرو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ آئی ٹی انجینئر ہیں، ویب سائٹ بناؤ، ایپ بناؤ قرآن کے لیے، آپ اللہ کے لیے صدقہ کرو، اپنی توانائی لگا دے رہے ہو امت کو۔ زاہد چیپا ماشاءاللہ اسلام 360 والا، جس نے اسلام 360 ایپ بنائی ہے، زاہد چیپا 4.5 کروڑ روپیہ مہینے کا کما سکتا ہے اس ایپ سے۔ کتنا؟ 4.5 کروڑ۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھ لیں میرا یہ کیا ہے، میرے یہ ٹیلنٹ کا صدقہ ہے، میں نے یہ اس امت کو دے دیا ہے، اللہ نے مجھے ویسے بہت دیا ہے، یہ پیسہ میں نے استعمال کرنا نہیں کرنا، وہ سارے کا سارا وہ اس دین پہ لگاتا ہے، خیر کے کاموں میں۔ یہ کیا ہے؟ اب آئی ٹی انجینئر ہے، لیکن اس آئی ٹی انجینئر کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایک بندہ ہے ادھر پشاور کی سائڈ پہ ایس ایچ او ہے، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے ساری مارکیٹ بند کرا دیتا ہے، پاور ہے نا کٹ دو، پاور ہے نا میرے پاس، جتنی ہے انی تو کریں گے نا، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، کر سکتا ہوں نا بھائی، پاور ہے۔ ادھر حضرو کی سائڈ پہ ایک بندہ موٹر وے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ٹرک اگر اوور لوڈنگ ہو نا، وہ تھوڑا سا جرمانہ کم کر دیتا ہے، کہتا ہے نماز سنا، وہ کہتا ہے جی نماز، ٹرک والے سارے نشئی ہوندے نے، آپ کو 80% ٹرک جو ڈرائیور وہ نشئی ہیں، وہ نماز سناتے ہیں۔ اب وہ لینڈ پہ مشہور ہو گیا ہے، نماز روزے یہ سارا کچھ یاد کرو، سنا دے ہو تو بچ جاؤ گے۔ کیسی پاور استعمال، 1 روپیہ نہیں لگایا لیکن تبدیلی پیدا کر دی، چینج پیدا کر دی۔ تو بھائی دینے کے مطلب صرف روپیے دینا نہیں ہوتا، جو تم کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے نا، اللہ کی قسم جو خیر کا کام کرے کہ تھاپڑے لگا دو یار، تھپکی دے دو کسی کو کہ بندے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، سانو نہیں دیتی، اللہ تینوں اجر دے۔ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے اس تھپکی کی وجہ سے وہ 4 گنا کام کر دے، کیونکہ تھپکی پٹرول ہوتا ہے، پٹرول۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان بنیادی مطالبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔